امام ترمذی اپنی کتاب الجامع میں اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے کیا کہا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بار بار آمین کہا ہے، کس چیز پہ آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام نے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور انسانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ جبریل السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بدبخت ہو، وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور وہ اللہ سے بخشش کا سرٹیفکیٹ نہ لے سکا۔ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ معافی نامے جاری کرتے ہیں، تو یہ آدمی کتنا بدبخت ہے جس نے رمضان کا مہینہ ضائع کر دیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ بدعا کریں ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور پھر جبریل السلام نے یہ کہا کہ وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو۔ میرے بھائی توجہ سے، میرے وہ دوست جن کا رویہ اپنے والدین سے اچھا نہیں ہے وہ دھیان سے سنیں۔ جبریل السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آمین کہ یہ آدمی واقعی ذلیل و رسوا ہو، یہ آدمی بدبخت ہے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، انہیں راضی نہیں رکھتا، انہیں اپنے قریب نہیں کرتا، ان کے قریب نہیں ہوتا، ان سے حسن سلوک نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا۔ اور تیسرے نمبر پہ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا آمین کہ یہ آدمی بھی اس بات کا حقدار ہے کہ یہ بھی ذلیل و رسوا ہو، یہ بھی بدبخت بن جائے کہ جو میرا نام آنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جو ایسے عظیم مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لیے بددعا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، آئیے عزم کریں کہ اس آنے والے رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی لینی ہے اور صحیح معنوں میں کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔